حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد۔ محترم و معزز مہمانان گرامی قدر، جناب محترم محتمین تعلیم و تربیت صاحب، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات ہمارے لیے بے حد خوشی کی ہے کہ ہمارے درمیان چند معزز مہمانان گرامی قدر تشریف فرما ہیں۔ جناب انصاری عبدالمجید صاحب، جناب مومن فہیم صاحب، جناب مومن فیاض احمد صاحب، ان تینوں حضرات کا تعلق درس و تدریس سے ہے۔ بھیونڈی کے صلاح الدین انٹر کالج اور سمدیہ انٹر کالج میں تعلیمی کیریئر سے متعلق یہ لوگ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ باقاعدہ پروگرام کے آغاز کے لیے میں مولانا اقبال احمد اصلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تلاوت قرآن مجید سے پروگرام کا آغاز کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ۔ معزز مہمانوں کے تعارف اور ان کے استقبال کے لیے میں محترم محتمین تعلیم و تربیت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور مہمانوں کا مختصر تعارف پیش کریں۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وبعد۔ محترم معزز نائب صاحب دیکھے نہیں ہیں، لیکن بچوں کے ہم سب کے دلوں میں ہے، اس وجہ سے ان کی جانب رخ۔ اور پھر معاون صاحب بھی شاید چلے گئے، وہ تھے ساتھ میں، وہ بھی نہیں ہیں۔ محترم صدر مدرس صاحب اور ذمہ داران شعبہ جات اور حضرات معلمین
عزیز طلبہ، یہ ہمارے لیے باعث اعزاز اور موجب مسرت ہے کہ ہمارے درمیان شہر بھیونڈی سے تشریف لائے ہوئے معزز و مکرم مہمان تشریف فرما ہے۔ مہمانوں کی خصوصیت تو یہ ہے، یہ مہمان آتے رہتے ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن یہ وفد جو تشریف فرما ہے آپ حضرات کے سامنے، اس پہلو سے نہایت ممتاز ہے کہ یہ سب کے سب تعلیم سے وابستہ ہیں۔ صرف وابستگی نہیں ہے بلکہ فن تعلیم و تربیت میں ان کو نہایت ہی مہارت حاصل ہے۔ بعض تو اس میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنی تعلیمی شعبے میں حسن کارکردگی اور محنت کی وجہ سے بہت سے تمغے اور ایوارڈ بھی جیتے ہیں۔ ان معزز مہمانوں کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ سب ایم اے بی ایڈ ہونے کے ساتھ ساتھ سب شعبہ صحافت سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور ملک کے مختلف اخبار، رسائل و جرائد میں اپنے نہایت قیمتی مضامین شائع کرتے رہتے ہیں اور اپنے سچائی پر مبنی اور صداقت پر مبنی صحافت کی وجہ سے دنیا کے سامنے حق کو واضح کرتے ہیں، اور جہاں بھی انسانوں پر ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوستان میں اقلیتوں کے خلاف زبردست حملہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اقلیتوں پر مظالم کے سلسلے میں جن کا رول ہے وہ میڈیا اور صحافت کا ہے۔ ایک لفظ سنتے بودھی میڈیا یا گودی میڈیا، جو ہے وہ گودی میڈیا بودھی میڈیا سب ہے، سب کہہ سکتے ہیں آپ۔ اس نے جو زہر اگلا ہے آپ کے سامنے ہے۔ اس ماحول میں یہ معزز مکرم جو وفد ہمارا ہے اس گودی میڈیا کے خلاف بھی بولتا رہتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف جو زہر اگل رہے ہیں، جس انداز سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، اس کے خلاف بھی یہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں، عام انسانوں کی حق میں، اور خصوصاً مسلم اقلیت جو یہاں مجبور بھی ہے، مظلوم بھی ہے، اور چار طرف سے اس پر ظلم ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ یہ مودی میڈیا، گودی میڈیا کس قدر جھوٹی ہے، کس قدر اس میں کذب افطرا ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا وہ پلوامہ معاملے پر یہاں کی میڈیا نے، خصوصاً ارنب گوسوامی نے جو زہر اگلا، وہ اب اس کو چیٹ آ گیا ہے، ساری دنیا کے سامنے آ گیا ہے، صرف کذب تھا، افطرا پردازی تھی اور کچھ نہیں تھا۔ ایسی صحافت اس ملک میں چھائی ہوئی ہے۔ ایسے میں یہ ہمارے معزز اساتذہ کرام ہیں جو پیشہ تعلیم سے بھی وابستہ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ شعبہ صحافت سے بھی وابستہ ہیں، اور بأحسن طریق سے اپنا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ اس میں ایک معزز مہمان ہمارے مومن فیاض احمد صاحب ہیں، یہ بھی بھیونڈی سے تشریف لائے ہیں، اور بھیونڈی میں ایک مشہور ادارہ ہے سمدیہ ہائی اسکول انٹر کالج، اس میں آپ مدرس ہیں اور تقریباً 26 سال سے اس میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دوسرے صاحب ہمارے ہیں جناب مومن فہیم احمد صاحب، یہ بھی بھیونڈی سے تشریف لائے ہیں،
یہ بھی جیسا کہ آپ ایم اے بی ایڈ وہ بھی تھے، یہ بھی ایم اے بی ایڈ ہیں، اور یہ بھی اسی کالج سے وابستہ ہیں. تقریباً 18 سال سے یہ خدمات انجام دے رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ شعبہ صحافت کو وقار بخش رہے ہیں. تیسری شخصیت عبد العزیز انصاری صاحب، یہ مالیگاؤں سے تشریف لائے ہیں. یہ بھی ایم اے بی ایڈ ہیں، اور وہاں ایک مشہور کالج ہے صلاح الدین ایوبی میموریل کالج، اس سے وابستہ ہیں، اور ان سب کو جوڑ رکھا ہے صحافت نے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پیشے سے بھی انسان جو کسی پیشے سے وابستہ ہوتا ہے تو اس سے بھی دوستی ہو جاتی ہے. یہ تمام بزرگ مہمان معزز ارکان ہیں، اور یہ سب کے سب تحریک اسلامی سے وہ بھی وابستہ ہے. ہم ان تمام مہمانوں کا تہ دل سے اپنی طرف سے اور تمام اساتذہ طلبہ کی طرف سے خیر مقدم کہتے ہیں، اور دل کے گہرائیوں سے ان کا استقبال کرتے ہیں. 3 معزز مہمان ہمارے اور بھی ہیں. ایک دیکھیے وکیل صاحب ہیں، یہ وکیل صاحب دیکھیے ادھر آ گئے. وکیل صاحب یہ بھی وہیں سے آئے ہیں. البتہ ایک دیکھیے معین صاحب ہیں، یہ ہمارے ہم وطن ہیں، یا بنارس سے تشریف لائے ہیں. اور دیکھیے ایک ہمارے ابراہیم صاحب ہیں، وہ یہی بھگت پور کے رہنے والے ہیں، اور لیکن یہ بھی عرصہ سے بھمنڈی میں رہتے ہیں. اس طرح یہ بھی اس وقت میں شامل ہو گئے ہیں. ان سب کا میں تہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ یہ ان کی جو افکار و خیالات ہمارے سامنے آئیں گے، ہمیں جو رہنمائی دیں گے، اور ان سے ہم مستفید ہوں گے. اور ہم خواہش رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی اس طرح ان کی آمد ہمارے لیے باعث خیر برکت رہے گی. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. محترم تعلیم و تربیت کی افتتاحی گفتگو کے بعد اور ان کے استقبالیہ کلمات کے بعد، میں معزز مہمان انصاری عبد المجید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور تعلیمی کیریئر کے عنوان سے اپنے خیالات کو ہمارے سامنے پیش فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. محترم مکرم لائق صد احترام ناظم جامعہ، محتمم جامعہ، صدر مدرس، اساتذہ اکرام، علماء اکرام، اور انتہائی عزیز پیارے طلباء. یہ وہی عزیز طلباء ہیں جو ہمارے ملک کا مستقبل ہیں. یہ وہی عزیز طلباء ہیں جن کے کاندھوں پر مستقبل قریب میں بڑی ذمہ داریاں آنے والی ہیں. انشاءاللہ العزیز یہ اپنی تعلیمی منازل کو طے کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں گے. بقول شاعر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر، بلندی اور پستی کی ذرا پہچان پیدا کر. دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں اب تک، دماغ و دل کی اکثر قوتیں پنہا رہیں اب تک، کوئی ان کے ابھرنے کا ابھی سامان پیدا کر. معززین بزم، آج ہم لوگ
دینی مدارس سے تھوڑا ہٹ کر لیکن ساتھ ساتھ اتنی وسیع و عریض دنیا میں پھیلے ہوئے بے شمار انگنت شعبہ جات کے متعلق انتہائی مختصر گفتگو کریں گے۔ دینی تعلیم کو جہاں اتر پردیش کی سرزمین نے پورے ملک میں فروغ دیا، جلا بخشی، اور اس کی کوشش میں ان علماء اکرام نے اپنی زندگیوں کو تج دیا، بڑی قربانیاں دی۔ تقریباً اس سرزمین پر 100 سال سے زیادہ کی تاریخ رقم ہے جس میں ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی اور دینی تعلیم کے فروغ کی کوشش کی۔ عزیزان گرامی، ہم اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آنے والی زندگی کے لیے منصوبہ بند طریقے سے بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، کرنا ہی ہے۔ یہ عزم اور یہ استحکام اور حوصلہ اور جرأت کے ساتھ اگر ہم آگے بڑھیں اور سوچیں تو کیا یہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم مدرسے سے فارغ ہو کر اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش میں لگ جائیں اور بہت مختصر زندگی، انتہائی قناعت پسند زندگی اور بہت کم لوگوں کے لیے وافر مقدار میں سہولتیں یہاں پر میسر ہیں، لیکن اس تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر ہم عصری تعلیم کو جوڑ لیں یا دینی تعلیم کی حصول یابی کے بعد عصری تعلیم کے بعد کی طرف چلیں تو یقیناً بے شمار مواقع ہمیں دستیاب ہیں کہ ہم نہ صرف اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں عزیز بچوں، بلکہ اپنے خاندان، اپنے والدین کا نام روشن کر سکتے ہیں، جامعہ کا نام روشن کرنے کا سبب اور وسیلہ اور ذریعہ بن سکتے ہیں، اور اس ملک کی ترقی اور بقا اور بہتری میں اپنا حصہ بٹا سکتے ہیں۔ تو آئیے اس کے لیے ہم آس طے کریں کہ ہم، یعنی میرے عزیز طلبہ جن سے میں مخاطب ہوں، وہ اپنے مستقبل کے لیے منصوبے بنائیں، پلاننگ کریں، اپنے پیشے کا اور آئندہ آنے والی زندگی میں کس نہج پر زندگی گزارنا ہے اس کے لیے کچھ سوچیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اور یقیناً اگر ہمارے بچے غور کرتے ہیں تو انہیں بے شمار راہیں خداوند عالم کی اس وسیع و عریض دنیا میں میسر آئیں گی۔ بے شمار کورسز ہیں، اس کے لیے ہم منصوبہ بنائیں۔ ہمارے پاس ڈاکٹر ہیں، ہمیں آئے دن اس کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ بچائے امراض سے، لیکن مرض، صحت یابی خدا کی ہی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ مرض ہوتا ہے اور ہم کو ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم بھی ڈاکٹر اور حکیم اور طبیب بن کر ملت کے، قوم کے، انسانوں کی بھلائی اور فلاح اور کامیابی کا ذریعہ بنے؟ ضرور ایسا ہونا چاہیے۔ معلم اور معلمات آپ کے پاس بے شمار ہیں، ہم اس شعبے میں اچھا کریئر بنا رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں الحمدللہ ہمارے پاس بہت اچھے معلم یہاں جامعہ فلاح سے لے کر ہندوستان کے مختلف شعبے میں، بلکہ دیگر ممالک میں بھی یہاں سے فارغین کی تعداد اپنی خدمات انجام دے رہی ہے۔ اس دنیا کی ترقی و ترویج کو دیکھتے ہوئے بہت بڑے پیمانے پر آج ہوائی جہاز، ریلوے، سرکاری شعبے میں بہت سارے مختلف عہدے ہمارے منتظر ہیں، اور ہم اپنے کریئر کے بارے میں منصوبہ بنا کر پائلٹ بن سکتے ہیں، لوکو پائلٹ یعنی ریلوے چلانے والے، ڈرائیور اچھے بن سکتے ہیں، اور اچھے انٹرپرینیور یعنی اچھے تاجر بن سکتے ہیں، اچھے منتظم اعلیٰ بن سکتے ہیں، اچھے وکیل بن سکتے ہیں، اچھے جج بن سکتے ہیں،
اچھے IAS اور IPS افسر بن سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر گزارنے کا طریقہ اور راستہ اختیار کر سکتے ہیں. اور دینی تعلیم اگر رہی تو یقیناً جو ہمارے ہر شعبے میں خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ہر شعبے میں برائی گھسی ہوئی ہے، حرص و ہوس اور لالچ نے اپنا پنجے گاڑ رکھے ہیں، اگر دینی تعلیم کے ساتھ ہمارے بچے ان صلاحیتوں میں اپنی تعلیم کو آگے بڑھائیں گے اور ان شعبوں پر پہنچیں گے تو وہاں پر خلفشار، لوٹ مار اور غارت گیری کا ماحول کم ہوگا، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم اپنے پیشے سے دیانتداری کے ساتھ بہت کچھ کر سکیں گے. ہم اپنے کورسز کا انتخاب سامنے دیے ہوئے چند نکات کی بنیاد پر کر سکتے ہیں کہ پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر دلچسپی کیا ہے، ہم کن چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، اپنی اس دلچسپی کی بنیاد پہ کورسز کا انتخاب کریں. اس کے بعد ہم یہ بھی غور کریں دلچسپی کے ساتھ ساتھ ہمارا رجحان کیا ہے، ہمارا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے، اس بنیاد پہ. تیسرا نقطہ ہے ہماری جسمانی صلاحیت کیا ہے. جسمانی صلاحیت کی بنیاد پہ جسمانی صلاحیت بڑی اہمیت رکھتی ہے ہر شعبے اور ہر کیریئر میں. اس کے بعد ذہنی صلاحیت بڑی معنی رکھتی ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے. اس کے بعد مالی صلاحیت، معاشی حیثیت بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور معاشی حیثیت کی اہمیت اپنی جگہ مقدم ہے، لیکن میرے ساتھی بتائیں گے کہ اگر معاشی تنگی بھی ہے تو ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس کا تذکرہ میرے بعد کے ساتھی کریں گے. اس کے بعد ہم جس فیلڈ کو سلیکٹ کر رہے ہیں، چوز کر رہے ہیں، منتخب کر رہے ہیں، اس شعبے میں وہ سیکھنے کے بعد ہم کو کرنا کیا ہے. جیسے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں کہ ہمارے پاس اکثر بندے آتے ہیں کہ سر مجھ کو شپ میں جانا ہے، جہاز میں، سمندری جہاز میں، اس میں مجھ کو جاب کرنا ہے، سمندری جہاز سے مجھ کو بہت دلچسپی ہے، اور اس کے مختلف شعبے، اس میں انجینئرنگ ہے، اس میں بہت سارے مختلف کام ہیں مختلف نوعیت کے. لیکن اگر وہ بندہ اس شعبے میں جانا چاہتا ہے اور اس کو پانی سے ڈر لگتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیت اس کے موافق نہیں ہے، تو وہ کتنی ہی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے لیکن اس شعبے میں اپنا کریئر نہیں بنا پائے گا، اور چند دن میں لوٹ آئے گا اور ساری ڈگری دھری کی دھری رہ جائے گی. تو ہم کسی بھی شعبے کا انتخاب کرنے سے پہلے آخری نقطے پہ بہت زیادہ توجہ دیں کہ ہم کو اس شعبے میں کام کیا کرنا ہے. پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے. یہ کہنے کی بات ہے، سچی بات نہیں ہے. اچھے ایماندار سچے وکیل ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر آج امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، دستگیری کر رہے ہیں، اور امت کو بیجا مظالم کا شکار جو ہو چکے ہیں، جیلوں میں قید ہیں، ان کو آزادی دلانے کا کام کر رہے ہیں. تو یہ خیال عام ہو چکا ہے کہ وکالت کا جو پیشہ ہے وہ صحیح نہیں ہے، اس میں بہت برا، بہت غلط ہوتا ہے. نہیں بھائی، اس میں اچھا بھی، آپ اچھا کریے، آپ بالکل حق کے راستے پہ چلیے اور حق کا ساتھ دیجیے، اور جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان کو انصاف دلانے کی کوشش کیجیے. یہ آپ کا کام ہوگا، آپ کی نوعیت کام کی ہوگی. اگر آپ نے وکالت کی تو آپ یہ طے کر لیجیے کہ میں انصاف دلانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، اور اپنی زندگی کے آخری لمحے تک میں یہی کوشش کروں گا کہ ناانصافی جس کے ساتھ ہوئی ہے اس کو انصاف دلاؤں. تو یہ ہماری بنیاد ہونی چاہیے. نیکسٹ، ہم یہ مختلف بنیاد پر اپنے کورسز کا انتخاب کریں، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے شک رزاق ہے کیڑوں مکوڑوں اور وہ مخلوقات جو ہمیں کھلی آنکھ سے نظر بھی نہیں آتی ہے، جو دوربین اور خوردبین سے دکھائی دیتی ہے، ان کی بھی رضا اور غذا، رزق اور غذا کا ذمہ خداوند عالم کے ذمے ہے، اور وہ بڑی آسانی سے، اس کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے خداوند عالم کے لیے غذا فراہم کرنا. مسئلہ غذا کا نہیں ہے. کریئر کی اہمیت اس لیے بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں، کس معیار کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، کس درجے میں ہم فائز ہو کر کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کریئر کی اہمیت بہت زیادہ ہے. کریئر پہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے ہم کو. ہماری یہ جو مدرسے کی دینی تعلیم چل رہی ہے، اس تعلیم کو پوری توجہ کے ساتھ پایۂ تکمیل تک پہنچاتے اس پر غور کرنا ہے، اور یہ مکمل کرنے کے بعد ہم کو مختلف شعبے میں اپنے
مستقبل اور اپنے کیریئر کو بنانے کی کوشش کرنی ہے. کیسے کوشش کرنی ہے؟ بس یوں ہی آگے ہے قدم پیچھے ہے نظر جانا ہے کہاں جاتے ہیں کدھر، مبہم ہے آنکھ خود سمت سفر نیرنگ زمانہ کیا کہیے. تو ایسے ہی ہم منزل پہ پہنچ جائیں گے، ہمارے مقاصد حاصل ہو جائیں گے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ہم کو اپنے مقاصد کی حصولیابی کے لیے ضروری ہے، لازمی ہے کہ منصوبہ بندی کرنا ہے. اور اسلام سے بہتر منصوبہ بندی تو کہیں ہے ہی نہیں. یہاں تو پورے مہینوں کی منصوبہ بندی ہے، پورے سال کی منصوبہ بندی ہے، اور ہر دن کی منصوبہ بندی ہے، اور اس کے اندر 5 وقت کی نماز اور مختلف فرائض کو ہمارے ذمے کیا گیا ہے. یہ منصوبہ بندی ہے، یہ ہم کو منصوبہ بندی سکھاتی ہے. تو عزیز بچوں، آپ کو منصوبہ بندی کرنا ہے اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ آنے والے مستقبل کے لیے. اور یقین جانیے جو لوگ کوشش کرتے ہیں خداوند عالم کی طرف سے ہر طرح ان کی مدد ہوتی ہے. اس کے بعد منصوبہ بندی کرنے، سوچنے، رات کو سوتے وقت سپنا اور خیال خواب دیکھنے سے یا دن میں خیال بننے سے منزلیں حاصل نہیں ہوں گی. ان منازل کی حصولیابی کے لیے درکار محنت لازمی ہے، وہ مشقت کرنی ہے، اس کے لیے عملی اقدامات کرنا ہے. آپ کے پاس مایہ ناز، جامعہ میں مایہ ناز معلم دستیاب ہیں، علماء اکرام کی خدمات حاصل ہیں. لیکن کیا یہ علماء یوں ہی زمین سے، آسمان سے ٹپک پڑے، زمین سے نمودار ہو گئے؟ ان لوگوں نے اپنی زندگی کے بڑے طویل ترین برسوں کی محنت کی، کوششیں کی، علم کی حصولیابی میں دنوں رات کو ایک کر دیا، شب و روز مشقت کی. اس کے بعد آج وہ اتنے بڑے نامور عالم ہوئے کہ ان کے شاگرد آج اقوام عالم میں جامعہ کا نام روشن کر رہے ہیں، خدا کے پیغام کو عام کر رہے ہیں اور رسول کی تعلیمات کو پھیلا رہے ہیں. یہ یوں ہی نہیں ہوا، ان لوگوں نے بڑی محنت کی، وہ اس درجے پر پہنچے، اس مقام پر پہنچے. آپ محنت کریں گے، آپ انشاءاللہ اپنے مقام پر پہنچیں گے. یقین جانیے، ہم منصوبہ بنا لیں، خواب دیکھ لیں، سپنے دیکھ لیں. اے پی جے عبد الکلام نے کہا تھا کہ خواب وہ ہیں، خواب وہ نہیں جو نیند میں سوتے وقت آپ دیکھیں، بلکہ خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہ دیں، جو آپ کو جگائے رکھیں، جو آپ کو متحرک رکھیں، جو آپ کو فعال بنائے رکھیں، جو آپ کو کوشش اور جدوجہد پر اکسائے رکھیں. اور عزیز بچوں، اس وقت تک ہمارے اندر جدوجہد کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا جب تک ہمارے سامنے کوئی گول نہیں ہوگا، کوئی مقصد نہیں ہوگا، کوئی ٹارگیٹ نہیں ہوگا. اخروی زندگی کی کامیابی، دونوں جہان کی کامیابی، یہ ہمارا اولین مقصد ہے. لیکن اس جہان کی کامیابی میں بے شمار مشکلات اور زبردست مقابلے ہیں. مقابلوں پہ بھی میرے ساتھی دوست گفتگو کریں گے. بہت سارے مقابلے آج تعلیم کے میدان میں ہیں اور ہر شعبے میں. اے پی جے عبد الکلام نے جو کہا تھا کہ خواب اور سپنا آپ وہ دیکھیں جو آپ کو سونے نہ دے. یہ اقدامات آپ کو کرنے ہیں، یہ اقدامات آپ کو اختیار کرنے ہیں. وہ طریقہ کار اپنی زندگی کا بنانا اور تیار کرنا ہے کہ آپ مسلسل لگاتار اسٹیپ با اسٹیپ، لمحہ با لمحہ، سیڑھی با سیڑھی طے کرتے ہوئے اپنے اس منصب تک، اپنے اس مقصد تک، اپنے اس مقام تک پہنچے جو آپ نے مقرر کر لیا ہے، جو آپ نے طے کر لیا ہے. اگر ہم بے مقصد یوں ہی زندگی گزارنا چاہیں گے تو ہم کو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کی رہنمائی کے لیے ایک آیت، جس کو علامہ اقبال نے اپنے شعر میں ڈھالا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آپ کو اپنے بارے میں سوچنا ہے، آپ کو اپنے بارے میں طے کرنا ہے. یقین جانیے، پڑھے پڑھے سوچنے سے منزلیں حاصل نہیں ہوتی، کامیابیاں نہیں ملتی. آپ کو منصوبے بنا کر اس پہ عملی اقدامات کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، مشقت کرنی ہے. دینی تعلیم کے ساتھ اور دینی تعلیم کے بعد بے شمار مواقع ہیں، اور انشاءاللہ میرے ساتھی آپ کو کئی مثالیں دیں گے کہ کس طرح لوگوں نے
مدرسوں سے فراغت کے بعد، مدرسوں سے تعلیمی صلاحیت اور لیاقت کی حصول یابی کے بعد آج عصری تعلیم میں اپنے آپ کا لوہا منوا رہے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں اور منصب پر فائز ہیں۔ سب سے بہترین، سب سے آسان اور بہت ضروری مدارس سے فارغین کے لیے جو راستہ اور جو ذریعہ ہے، یہ بہت بڑا، بہت اہم عنوان ہے، اس کو آپ یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے۔ مدرسوں میں آپ 10-15 سال تعلیم حاصل کریں گے، اس کے بعد آپ یہ خیال کر سکتے ہیں اور آپ کے سامنے یہ دشواری آ سکتی ہے کہ اب آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی ذمہ داری اور اپنے روزگار کی حصولیابی کا ذریعہ بننا ہے۔ آپ اپنے روزگار سے لگ جائیے، اپنے کام سے لگ جائیے، لیکن اس کے ساتھ جڑے رہنے کے ساتھ ساتھ آپ فاصلاتی تعلیم کے ذریعے، ڈسٹنس ایجوکیشن کے لیے عصری تعلیم کی ان گنت بے شمار ڈگریاں حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ منصوبہ، وہ پلان، وہ مقصد آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ لفظ یاد رکھنا ہے، فاصلاتی تعلیم کا۔ فاصلاتی تعلیم کے لیے ہندوستان میں اور یہاں تک کہ دنیا کے تمام ممالک میں سہولیتیں دستیاب ہیں، اور آپ وہاں سے تعلیم اور اسناد اور ڈگریاں اپنے گھر بیٹھے بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص طور سے اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی، مولانا ابوالکلام آزاد حیدرآباد کی، مولانا آزاد اردو یونیورسٹی، یہ ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر دینی مدارس سے فارغین کے لیے مختلف کورسز چلا رہے ہیں، اور ابھی گزشتہ تقریباً 5 سالوں سے ساؤتھ میں، کرناٹک میں شاہین اکیڈمی کے نام سے ایک زبردست دائرہ قائم ہوا ہے جو مدرسوں سے فارغین کے لیے بے شمار سہولیات اور مراعات کے ساتھ ان کی رہنمائی کر رہے ہیں، اور یہاں تک کہ حفاظ اکرام کے لیے مفت ان کے پاس تعلیم کے ذرائع حاصل ہیں۔ اگر آپ وکیل بننا چاہتے ہیں، اگر آپ جج بننا چاہتے ہیں، اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں آپ اپنی صلاحیت کو منوانا چاہتے ہیں اور اس کی تعلیم اور اس کی تربیت اور اس کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو شاہین اکیڈمی جیسے کئی ادارے ہیں جو مفت میں آپ کی رہنمائی کے لیے تیار ہیں۔ شرط ہے کہ آپ ان کی آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے اس تعلیم کو پوری توجہ کے ساتھ حاصل کریں، اس لمحے کو بہت بہتر طریقے سے مکمل کریں، ان اسناد کو ان حسن خوبی کے ساتھ، حسن اسلوبی کے ساتھ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے منصوبے بنائیں، اس کی معلومات حاصل کریں۔ ضرورت پڑے تو آپ ہم لوگوں سے رابطہ فون پہ کر سکتے ہیں کہ میں مدرسے سے فارغ ہو چکا ہوں، یا میرا رشتہ دار مدرسے سے فارغ ہو چکا ہے، اب وہ کیا کر سکتا ہے، اور انشاءاللہ ٹیلی فون پر، موبائل پر ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ مکمل اور مفصل ایڈریس اور ذریعہ آپ کو فراہم کر سکیں گے۔ آج تو واٹس ایپ ہو گیا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے تو ہم بہت ساری معلومات ایک دوسرے کو فراہم کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، منگا سکتے ہیں۔ تو ان ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے ہم کوشش کرتے رہیں، آگے بڑھیں، انشاءاللہ کامیابی ہمارے بچوں کی منتظر ہے، بڑے بڑے عہدے اور مناصب ہمارے بچوں کے منتظر ہیں۔ یقین جانیے اگر مدرسے سے فارغین مختلف بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوئے تو اس ملک کی کایا پلٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے اندر سب سے بڑا جزو اور سب سے بڑا عنصر اگر ہوگا تو وہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا ہوا راستہ، اور وہ ہے صداقت کا، انسانیت کی فلاح و بہبود کا، اور بے ایمانی سے، چوری اور لالچ سے بچنے کا اور گریز کا۔ آج اسی نے پوری دنیا کو اور خاص طور سے ہمارے ملک کو برباد کر رکھا ہے۔ تو ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ منصوبہ بند طریقے سے آگے بڑھیں، مختلف شعبوں میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائیں، اور ملک کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹائیں۔ شاعر نے بڑی شاندار بات ہمارے بچوں کے لیے کہی ہے، جو منصوبہ بند طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں، منصوبہ بنا چکے ہیں اور مشقت اور محنت سے دامن نہیں چھڑانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے شاعر نے کہا ہے کہ غبار راہ کو لے جاؤ آسمانوں تک،
غبار راہ کو لے جاؤ آسمانوں تک، یہ اہل عزم کا تحفہ ہے کہکشاں کے لیے۔ اللہ حافظ۔ معزز مہمان کی قیمتی گفتگو کے بعد اب میں اپنے دوسرے معزز مہمان مومن فہیم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی باتیں ہمارے سامنے پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الفلاح کے ذمہ داران، محترم معلمین، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میرے ساتھی جس موضوع پر آپ سے گفتگو کر رہے تھے، خاص طور پر یہ کہ آپ اپنی کریئر سازی کے لیے، کریئر بنانے کے لیے، مختلف شعبوں میں جانے کے لیے آپ کو کن کن امور پر غور کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہوں چند ایک ایسے شعبوں کے بارے میں بتانے کے لیے جو بہت آسان ہے کہ آپ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ یا دینی تعلیم مکمل کرنے کے بعد، آپ کے عالمیت یا فضیلت کا کورس مکمل کرنے کے بعد آپ عصری تعلیم میں بھی کس طریقے سے اپنا مقام حاصل کر سکیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند مثالوں کے ساتھ اور چند کورسز کے ساتھ جو نہایت آسانی سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے طلباء کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ شاید میں کسی دینی مدرسے سے فارغ ہوں، اس لیے میں اور کسی فیلڈ میں اپنا کریئر نہیں بنا سکتا، میں اور کسی شعبے کے اندر جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ اپنے ذہنوں سے ان باتوں کو نکال دیجئے، یہ غلط تصورات ہیں، یہ مسکنسیپشنس ہیں جن کو آپ کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایسے ہی ایک امیدوار، ایک طالب علم جو آج الحمدللہ ہندوستان کے مایہ ناز امتحان کو کامیاب کرنے کے بعد بہت ہی اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی بہار کے ایک چھوٹے سے مدرسے میں، اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے وہ آئے دارالعلوم دیوبند، وہاں سے انہوں نے عالمیت اور فضیلت کی ڈگری حاصل کی۔ بلا کے ذہین تھے، ذہن میں یہ بات آئی کہ مجھ کو جو ہے وہ طب کے پیشے سے وابستہ ہونا ہے، میڈیکل شعبے میں اپنا کریئر بنانا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یا جامعہ ہمدرد کا انٹرنس امتحان پاس کیا۔ چونکہ دارالعلوم دیوبند کی عالمیت کی جو سند ہوتی ہے اس کو وہاں پر ڈگری کے لیول کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے جامعہ ہمدرد سے BUMS کی ڈگری حاصل کی، اس کے بعد MD اس کا اور ماسٹر ڈگری حاصل کی۔ ان کے ذہن میں اور بھی سودا سمایا، انہوں نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ ملک کے اعلیٰ ترین امتحانات جن کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سول سروسز کے امتحانات کے بارے میں جس کے ذریعے ہم IAS یا IPS آفیسر بنتے ہیں، انہوں نے کوشش کی، انہوں نے ابتدا کی، تیاری کی، JNU سے انہوں نے اور تعلیم حاصل کی، دہلی کے دوسرے اداروں میں داخلہ لیا اپنی ذہانت کی بنیاد پر، اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، اور 5 مرتبہ امتحان دیا انہوں نے۔ جو UPSC کے امتحانات ہوتے ہیں، IAS کے امتحانات ہوتے ہیں، ان امتحانات کے مرحلہ وار ہم کو کامیابی حاصل کرنی پڑتی۔ پہلا مرحلہ اس کا ہوتا ہے ابتدائی امتحانات، دوسرا مرحلہ ہوتا ہے اس کا مینس کے امتحانات، اور پھر اس کے بعد فائنل انٹرویو کے بعد ہی ہم اس میں کامیاب اگر ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں پر سول سروسز میں کوالیفائی کر پاتے ہیں، سول سروسز میں ہم اپنا مقام حاصل کر پاتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا ہوں مولانا وسیم الرحمان قاسمی صاحب کی، جو کامیاب ہوئے تھے دارالعلوم دیوبند سے، جنہوں نے عالمیت کی ڈگری حاصل کی، BUMS کی ڈگری مکمل کی، MD کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے تحت انہوں نے سول سروسز امتحانات کی تیاری کی، اور 5 مرتبہ وہ ناکام ہو گئے، 5 مرتبہ اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ ہم یہ سوچیں گے اگر کبھی اس طریقے سے ہمارے سامنے شاید کبھی یہ موقع ہو تو ہم یہ سوچیں گے کہ کیا ضرورت ہے، میں تو ڈاکٹر بن چکا ہوں، اب مجھ کو کیا ضرورت ہے کہ میں بار بار کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوں، تو کیوں اس کے پیچھے؟ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری،
برابر منصوبہ بندی کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ، لگن کے ساتھ انہوں نے دوبارہ آخری مرتبہ جب ان کا آخری اٹیمپٹ رہ گیا، یعنی ان کے پاس موقع آخری تھا، تو انہوں نے آخری مرتبہ اور محنت کی اور اللہ کے بھروسے انہوں نے جو اس امتحان کے اندر نمایاں کامیابی حاصل کی، اور آج وہ گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے ممبئی شہر کے جو جی ایس ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، یعنی ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہے حکومت کا، اس ڈپارٹمنٹ میں بحیثیت ڈپٹی کمشنر کے طور پر اپنی خدمات انجام، یا میرا خیال ہے شاید اب کمشنر ہو گئے ہوں گے۔ آج بہار کے ایک انتہائی پسماندہ علاقے سے آنے والا وہ طالب علم جس نے مدرسے میں تعلیم حاصل کی، آج ممبئی کے پوئی، اگر آپ نے کبھی ممبئی کا وہ علاقے کا نام سنا ہوگا یا انٹرنیٹ پہ کبھی سرچ کیجئے، ممبئی کے اعلیٰ اشرافیہ طبقے کے لوگوں کا مقام ہے وہ پوئی لیک، جہاں پر ہے پوئی کا ایریا، جہاں پر بڑی بڑی کثیر منزلہ عمارتیں ہیں اور ہائی فائی عمارتوں کے اندر لوگ، وہاں پر ان کی رہائش ہے، وہیں پر ان کا جو ہے آفس ہے، اور بہت اچھی مطلب انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور آج الحمدللہ اس طریقے کی بے شمار مثالیں۔ میں آپ کو چند ایک مثالیں اور دوں، آپ کے ہی ادارے سے فارغ ہیں ہمارے اپنے شہر کے اندر محترم معین الدین فلاحی صاحب، ہو سکتے ہیں آپ کے یہاں جو بہت سارے استاذ ہوں گے وہ ان سے واقف ہوں گے، معین الدین فلاحی صاحب سے، انہوں نے اسی ادارے سے عالمیت کی سند حاصل کی۔ ہمارے یہاں آنے کے بعد انہوں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے ایم اے کی تعلیم حاصل کی، بی ایڈ مکمل کیا، آج الحمدللہ ہمارے شہر کے انتہائی موقر تعلیمی ادارے رفیع الدین فقیہ ہائی اسکول سے وہ وابستہ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جامعہ کا عربی کا کورس بھی ہمارے یہاں کے شہر کے بہت سارے گریجویٹ حضرات کے لیے وہ چلا رہے ہیں۔ تو آپ کے پاس بھی مواقع ہیں، آپ بھی یہ چاہیں تو بہت سارے الگ الگ فیلڈز کے اندر اپنا کریئر بنا سکتے ہیں۔ پہلی سلائڈ پہ نیکسٹ، ہاں یہ رہنے پہلی سلائڈ، پہلے اس سے پہلے آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ آپ خود بھی اپنی عالمیت یا اپنے جو بھی کورس آپ مکمل کر رہے ہیں، اس درمیان میں آپ کئی ایک مضامین ایسے پڑھتے ہیں جن کو آپ آگے بحیثیت اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جس میں خاص طور پر زباندانی ہے۔ آپ اردو، عربک، فارسی، انگریزی، ہندی یہ زبانیں پڑھتے ہیں، آپ ان زبانوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ مدرسوں کے طلبہ کے ساتھ ایک بہت اچھی بات یہ ہے کہ وہ خاص طور پر کونسلیٹ میں ان کے لیے نوکریاں بہت ہوتی ہیں، حالانکہ کونسلیٹ میں بھی بہت زیادہ نوکریاں نہیں ہیں، لیکن ایسی صورت میں جو ہے کونسلیٹ کے اندر بھی آپ لوگ جو ہے وہ اپنے کریئر بنا سکتے ہیں۔ وہاں پر مترجمین کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، جو عربی سے یا دوسری زبانوں سے یا عرب ممالک کے لیے جو ہے مختلف چیزوں کو ترجمہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کر دیں۔ تعلیم کا شعبہ ایک انتہائی امپورٹنٹ شعبہ ہے، جس میں آپ تعلیم میں آگے چل کر کے پی ایچ ڈی لیول تک کے، آپ چاہیں تو بی ایڈ کیجئے، آپ چاہیں تو ایم ایڈ کیجئے، بہت سارے تعلیمی ادارے ایسے ہیں جو آپ کی عالمیت اور فضیلت کی ڈگری کی بنیاد پر آپ کو ایسے کورسز میں داخلہ دیتے ہیں جس کے ذریعے آپ جو ہے وہ ٹیچنگ کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ ایم اے اور بی ایڈ کر کے کسی ڈگری کالج یا سینئر کالج کے اندر نیٹ اور سیٹ کا امتحان دے کر کے یونیورسٹی میں بحیثیت پروفیسر اپنی خدمات انجام دے سکتے ہیں۔ تو تعلیم کا شعبہ ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے۔ ہوم سائنس بنیادی طور پر ہمارے خواتین کے لیے ہے، لیکن طلبہ بھی اس کے اندر کریئر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر، انتہائی اہم شعبہ ہے قانون کا شعبہ، شعبہ قانون، جس کو ہم لاء کہتے ہیں، جس میں ہم ایل ایل بی اور ایل ایل ایم کے ذریعے ملک میں آج اگر مسلمانوں کو کسی شعبے میں سب سے زیادہ پیشہ ور افراد کی ضرورت ہے، پروفیشنلز کی ضرورت ہے، جو انتہائی دل جمعی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اوپر لگائے گئے جھوٹے الزامات اور جھوٹے کیسز میں پھنسائے گئے ہمارے نوجوانان کو وہاں سے اگر جو ہے وہ بری کروا سکتے ہیں، تو ان کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہے وہ پیشہ قانون سے وابستہ افراد کی ضرورت ہے، جس میں آپ جو ہے وہ ایل ایل بی کے ذریعے، ایل ایل ایم کے ذریعے، اور جب آپ ایل ایل بی اور ایل ایل ایم مکمل کر لیں تو ایسی صورت میں آپ جج کے امتحانات میں بیٹھ سکتے ہیں۔ آپ جج کے امتحانات کو کامیاب کرنے کے بعد بحیثیت جج ڈسٹرکٹ لیول پر، ہائی کورٹ پر، اور ترقی کرتے کرتے آپ جو ہے سپریم کورٹ کے جج کے عہدے تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آج بہت ضرورت ہے کہ اس شعبے کے اندر ہمارے نوجوان، خاص طور پر جو
اپنا کریئر ایک شاندار مستقبل شاندار کریئر بنانا چاہتے ہیں وہ لاء کے شعبے میں شعبہ قانون کی طرف اپنی دلچسپی دکھائیں۔ میڈیا اور جرنلزم ایک بہت امپورٹنٹ شعبہ ہے۔ ابھی محتمم صاحب جو ہے وہ بیان کر رہے تھے آپ لوگوں سے کہ آج جو ہے وہ میڈیا میں کتنی ضرورت ہے۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ میڈیا کے اندر جو رپورٹس آتی ہیں ان رپورٹس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو صداقت پر مبنی اپنی بات کو پیش کر سکے۔ اور میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں مدارس کے طلبہ اگر اس شعبے میں اپنا کریئر بنائیں گے تو وہ یقیناً کامیاب ہوں گے، اور ہمیں بھی اپنا رویش کمار، ہمیں بھی اپنا ابھیسار شرما ہمارے ان مدرسوں سے ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے علاوہ ٹورزم، ہوٹل مینجمنٹ، یہ بھی ایسے کورسز ہیں جن میں اگر آپ مزید معلومات حاصل کرتے ہیں اور انٹرنیشنل پیمانے پر انٹرنیشنل لیول پر ان کی جو ہے بڑی مانگ ہے کہ آپ ان شعبوں کے اندر بھی اپنا کریئر بنا سکتے ہیں اور انٹرنیشنل لیول پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں اپنے آخری پڑاؤ پر ہوں، آخری چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے ابھی وسیم الرحمان قاسمی صاحب کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طریقے سے مدرسے سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے IAS کا امتحان کامیاب کیا۔ IAS کا امتحان کامیاب کرنے کے علاوہ بھی آپ کے پاس حکومتی شعبے میں بھی بہت سارے دوسری چیزیں بھی ہیں۔ آپ اگر UPSC کے امتحانات کی تیاری کرتے ہیں تو اپنے آپ جو ہے وہ حکومت کے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جن کے لیے آپ خود بخود تیار ہو جاتے ہیں، جیسے ریلوے ایک امپورٹنٹ شعبہ ہے۔ آج ملک کے اندر حکومتی ملازمتوں میں سب سے زیادہ نوکریاں جس شعبے میں ہیں وہ ریلوے کا شعبہ ہے۔ اگر آپ اس میں تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور ان امتحانات میں شرکت کے لیے آپ کو کوئی بہت فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ اپنی ذہانت کی بنیاد پر، آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر، آپ اپنی معلومات کی بنیاد پر، اپنی لگن، محنت، ڈیڈیکیشن کی بنیاد پر ان امتحانات میں کامیابی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ملک کے اندر تقریباً جو ہے وہ کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ ریلوے سے وابستہ ہیں، اور ملک میں حکومتی ملازمتوں کا سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ ریلوے ہے۔ اور مسلمانوں میں بھی جو حکومتی ملازمتیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑا کنٹریبیوشن، یعنی سب سے زیادہ جس شعبے سے مسلمان وابستہ ہیں وہ ریلوے ہے۔ تو آپ جو ہے وہ ریلوے کے امتحانات کے تعلق سے معلومات حاصل کر کے ریلوے کے امتحانات میں بیٹھیے۔ دیکھیے آپ کے اسکرین کے اوپر جتنے بھی کمپٹیٹیو امتحانات کا ذکر ہے، چاہے وہ بینکنگ سے وابستہ ہو، چاہے وہ اسٹاف سلیکشن سے ہو، اسٹاف سلیکشن کے اندر ملک کے بہت سارے جو تحصیلدار آفس میں یا کمشنریٹ آفس کے اندر کلریکل لیول کی جاب ہوتی ہے، وہاں کے اندر ملک کی سرکاری نوکریوں میں اپنی حصہ داری حاصل کرنے کے لیے آپ کو جن امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے وہ تمام امتحانات جو ہوتے ہیں وہ کمپٹیٹیو امتحانات کہلاتے ہیں۔ اور آپ جو ہے ان کمپٹیٹیو امتحانات کے ذریعے، ان مسابقتی امتحانات کے ذریعے جو ہے وہ حکومتی ملازمت حاصل کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کو تیاری کرانے والے بہت سارے ادارے ہندوستان کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے اطراف میں ہی دیکھیے جامعہ ملیہ اسلامیہ ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر اگر آپ کے اندر پوٹینشیل ہے، اگر آپ کے اندر ذہانت ہے، اگر آپ کے اندر قابلیت ہے، آپ اپنا گریجویشن مکمل کیجئے، وہاں کے ٹیسٹ میں شریک ہوئیے۔ اس ٹیسٹ میں شرکت کرنے کے بعد آپ بآسانی، اگر آپ کا سلیکشن ہوتا ہے تو آپ کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں، جامعہ ہمدرد میں، زکوٰۃ فاؤنڈیشن آف انڈیا کے تحت وہ تیاری کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی ملک کے دوسرے علاقوں میں بھی یہ ادارے موجود ہیں، آپ کو تیاری کرواتے ہیں اور اس امتحانات میں شرکت کرواتے ہیں، انٹرویو کی تیاری کرواتے ہیں۔ اور ابھی گزشتہ کچھ برسوں کے اندر ان اداروں کے جو رزلٹس ہیں وہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت عمدہ ہیں، نہایت اچھے ہیں، جن کی بنیاد پر تقریباً اب سول سروسز کے اندر ہمارے نوجوانوں کی تعداد 3% سے بڑھ کر تقریباً 5% ہو چکی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں جو ایک بہت ہی متعصب ٹی وی چینل تھا، اس نے خاص طور پر UPSC جہاد کے اوپر کوشش کی تھی کہ برادران وطن کا ذہن خراب کرنے کی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے طلبہ محنت کر رہے ہیں، ہمارے طلبہ مختلف الگ الگ علاقوں سے، پسماندہ علاقوں سے، الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آنے کے بعد محنت کر رہے ہیں اور ان مشکل ترین امتحانات میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ اور ایسے امتحانات ہیں یہ، میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں۔ ہمارے اپنے مہاراشٹر، ریاست مہاراشٹر کا جالنا علاقہ ہے، جالنا ضلع ہے، وہاں سے ایک طالب علم انتہائی غریب گھر کا، جس کے والد جو تھے وہ رکشہ چلاتے تھے اور جن کی والدہ جو تھی وہ گھروں میں کام کرتی تھی،
لیکن انہوں نے یہ سوچا جب وہ اپنی ابتدائی تعلیم مراٹھی میڈیم سے اسکول میں حاصل کر رہے تھے تو ان کے ایک غیر مسلم ٹیچر تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اس طالب علم کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے، اس طالب علم کے اندر بڑی ذہانت ہے، اور یہ طالب علم کو اگر صحیح سے جو ہے وہ اس کی گائیڈنس کی جائے، اس کی تربیت کی جائے تو یہ طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے۔ انہوں نے چوتھی جماعت میں جب وہ طالب علم پہنچا چوتھے درجے میں تو ان کے والد نے یہ کہا کہ میں اپنے گھر کی معاشی پریشانیوں کی بنیاد پر اس کو پڑھا نہیں سکتا اور میں اس کو اب اسکول سے نکالنا چاہتا ہوں۔ ان غیر مسلم استاد نے ان کے والد سے یہ کہا کہ یہ طالب علم یقیناً آگے چل کر کے بہت نام کرے گا اور یہ کامیاب ہوگا، آپ اس کو نکالیے مت، ہم اس کی کفالت کی ذمہ داری لیتے ہیں، ہم اس کو پڑھاتے ہیں۔ آپ سوچئے جہاں پر ہم ایک طرف پورے ملک کے اندر متعصب ذہنیت، میڈیا اور ذہن خراب ہو چکا ہے، ایک بڑی آبادی کا ان سے جوجھ رہے ہیں، وہیں دوسری طرف برادران وطن کی ایک بڑی تعداد ہے جو آج بھی ہمارے ساتھ ہے، جو آج بھی ہمارے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ ہمارے طلبہ کے لیے بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے اس کی تعلیم کو اب بیڑا اٹھایا، اس طالب علم نے مراٹھی میڈیم سے 10ویں تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ہمارے مہاراشٹر کے ایک شہر پونا میں اس نے داخلہ لیا اور وہاں کے مشہور کالج فرگیوسن کالج میں عام بی اے میں داخلہ لیا اس نے۔ اس درمیان میں اس کے ساتھ حالات ایسے بھی آئے کہ بعض مقامات پر اس کو جو ہے وہ اپنی شناخت کو چھپانا پڑا۔ آپ سوچئے کہ کسی مسلمان کے لیے اگر یہ شناخت کو چھپانے کا مسئلہ آ جائے تو کتنے لوگ تو ایسے ہی جو ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ جائے کہ ہم اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایک مثال بنایا اور ہمارے سامنے اس کی مثال یہ پیش کی کہ وقتی طور پر ہی صحیح اس نے اپنے غیر مسلم دوستوں کے ساتھ اپنی شناخت کو بھی چھپایا اور اس امتحان میں UPSC کے امتحان میں کامیابی حاصل کی، اور صرف کامیابی حاصل نہیں کی، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس طالب علم نے جو کامیابی حاصل کی اس نے ہندوستان میں تاریخ رقم کر دی۔ اس نے ہندوستان کے سب سے ینگیسٹ یعنی سب سے کم عمر IAS آفیسر ہونے کا اعزاز حاصل کیا، سب سے کم عمر IAS آفیسر ہونے کا اعزاز حاصل کیا۔ اور اس طالب علم کا نام کیا نام ہے؟ آپ واقف ہیں، انصار شیخ اس کا نام ہے۔ انصار شیخ کی خاص بات یہ ہے کہ اس نے تعلیم تو بڑی قسم پرسی میں حاصل کی، معاشی پسماندگی کے دوران حاصل کی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ بہت سارے مصائب سے وہ گزرا، لیکن اس نے جو کامیابی حاصل کی وہ کامیابی یہ تھی کہ اس کامیابی نے اس کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا کہ ہندوستان کی تاریخ میں آج بھی کوئی اگر سب سے کم عمر IAS آفیسر ہے تو الحمدللہ انصار شیخ کا نام لیا ہے۔ ایسی اور بھی مثالیں ہیں، ہمارے ملک کے اندر ایک IPS آفیسر ہیں، صفین حسین نام ان کا ہے، ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ سب سے ینگیسٹ IPS آفیسر ہیں۔ یہ دونوں کامیابیاں آپ جو یوٹیوب کے اوپر اگر کبھی جائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو محنت شرط ہے، باقی مواقع آپ کے سامنے ہیں، منزلیں آپ کا راستہ تک رہی ہیں، آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو آگے بڑھنا ہے، کوئی بھی چیز آپ کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کے خدشات ہوں تو اس کو نکال پھینکیے اور یہ سوچئے کہ یقیناً میں بھی آئندہ جو ہے وہ اپنی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم میں بھی نام کماؤں گا، ملت کے لیے جو ہے اثاثہ ثابت ہوں گا، نہ کہ اس کے لیے واجبات یا لائبلٹی، کامرس کی زبان میں کہتے ہیں ہم اس کو لائبلٹی نہیں بنوں گا، بلکہ جو ہے اثاثہ اسیٹ ثابت ہوں گا۔ آپ اپنے ذہنوں کو اس طریقے سے جو ہے وہ مثبت سوچ کی طرف لائیے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ میں ایک ہی بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیے دنیا میں تبدیلی مسلسل آ رہی ہے اور بدلتے وقت کے ساتھ علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا، سکو محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی چیز پرماننٹ ہے، دنیا میں ایک ہی چیز مستقل ہے اور وہ ہے تبدیلی، یعنی تبدیل ہوتے رہنے کا عمل یہ مسلسل جاری ہے اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا تا قیامت جاری رہے گا۔ اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اس تبدیل ہوتے ہوئے زمانے میں، اس تبدیل ہوتی ہوئی دنیا میں آپ اپنا مقام کہاں حاصل کرتے ہیں۔ میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔ عزیز طلبہ، بس 20 منٹ اور آپ کے لیے جائیں گے۔ بہت ہی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، یہ معزز مہمانان کے سامنے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اطمینان سے بیٹھیں، کافی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی جا رہی ہیں اور آپ کے عمدہ مستقبل
اور بہترین مستقبل کے مواقع کیا کیا ہو سکتے ہیں اس کی جانب رہنمائی کی جا رہی ہے۔ اتنی قیمتی باتیں آپ کو دوبارہ سننے کے لیے بہت آسانی سے نہیں ملیں گی۔ اتنی دور دراز سے تشریف لائے یہ معزز مہمان ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ سکون کے ساتھ ان کی قیمتی باتوں کو سنیں۔ اب میں آخر میں اپنے معزز مہمان مومن فیاض صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے افکار ہمارے سامنے پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و صلی علی رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامعۃ الفلاح کے ذمہ داران، میرے عزیز ساتھیوں، یہاں کے معلمین اور سب سے اہم کردار ادا کرنے والے ہیں ہمارے قوم کے مستقبل جو آپ لوگ ہیں پہ، اور آپ کے اوپر بھی بڑی بھاری ذمہ داری ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس ذمہ داری کو اچھے سے نبھائیں گے نا؟ آواز نہیں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ یعنی آپ جو ہمارے قوم کے جو مجھ سے پیشہ مقرر فرمایا کہ آپ ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، اعلیٰ افسران ہوں گے، پائلٹ ہوں گے، ٹیچر ہوں گے، جج ہوں گے، وکیل ہوں گے نا؟ بہت ساری باتیں ہو چکی ہے کہ کریئر کا انتخاب کیسے کریں، اور پھر کون سے مقابلہ جاتی امتحانات ہیں، پھر اس کام کو لگنے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے پیسہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن دیکھیے پیسہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ آپ ذہین ہیں، آپ کے اندر ذہانت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، اور آپ کبھی بھی مت سوچئے کہ میں غریب ہوں اور میں پڑھ نہیں سکتا ہوں۔ کچھ مثال کا ذکر فہیم صاحب نے کر چکا ہے کہ انصار شیخ انتہائی غریبی حالت میں اس نے جو طے کیا تھا، جو سوچا تھا، وہ کر کے دکھایا۔ ابھی آپ کو بھی اس جلسے میں بیٹھ کے یہ سوچنا ہے، اور یہاں پہ اپنے ایک مقصد کو بنانا ہے، ایک ٹارگیٹ بنانے کا ہے، ایک گول بنانا ہے، اور اس گول کو کیا کرنا ہے؟ حاصل کر کے رہنا ہے۔ خواب وہ دیکھنا ہے جو آپ کو سونے نہ دے۔ تو انشاءاللہ یہاں پہ کچھ اسکالرشپ کی اسکیمیں ہیں جو ریاستی حکومت کی یا مرکزی حکومت کی جانب سے، یا بہت سارے ایسے نجی ادارے ہیں، پرائیویٹ ادارے ہیں جو اسکالرشپ مہیا کرتے ہیں۔ تو آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا، اور آپ اسکالرشپ کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پہ تو یہ آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہے کہ جتنے بھی اسکالرشپ کی امپورٹنٹ ہے، یا کچھ امتحانات ہوتے ہیں جو آپ کو دینا ہے پہ، اس امتحان کی کیا کیا اہمیت ہے۔ جیسے ابھی ہمارے ساتھی نے ذکر کیا تھا کہ ریلوے کے امتحان ہوتے ہیں پہ، تو یہ کون کون سی جابس دیتے ہیں، یہ آپ کے سامنے کون کون سی ویکینسی نکلتی ہیں پہ۔ اور یہ ایسا نہیں کہ جو بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو، بھی جو بچے درجہ ہفتم پاس کر چکے ہیں، دہم پاس کر چکے ہیں، 11ویں 12ویں میں یا فیل بھی چکے ہیں، تو اس امتحان کو دے سکتے ہیں، اور اس امتحان ہونے کے بعد آپ ایک اچھا روزگار باعزت پیشے سے جڑ سکتے ہیں۔ ریلوے میں جو ویکینسی ہے آپ کے سامنے ہے، ٹریک مین ہے، خلاصی ہے، یہ جو چھوٹے لیول کی ویکینسی پہ، اور آپ آگے بھی جو ہے ڈیٹا انٹری ہے، لوور ڈویژن کلرک ہے، ادرس گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، یہ سب بھی آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، اور بہت کم عمر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اوکے نیکسٹ دیکھیں یہاں پہ جو بچے درجہ ہفتوں میں یا 8ویں میں ہے، یہ سینٹرل گورنمنٹ کا امتحان ہے، نیشنل کا ایگزام ہوتا ہے پہ، اور اس امتحان کے لیے آپ کو بہانی آپ جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں، جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہیں سے فارم بھرنا، کہ ان کا اپنی یوڈائس ہوتا ہے، ان کا اپنا پاسورڈ ہوتا ہے۔ یہ امتحان اگر آپ پاس کر لیتے ہیں، یہ امتحان ابھی 14 مارچ کو ہونے والا ہے پورے نیشنل پورے ہندوستان میں۔ اگر آپ اس امتحان کو پاس کر لیتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو آپ گورنمنٹ میں ایک اسکالر کہلائیں گے، اور آپ کو جو ہر ماہ 9ویں سے لے کے 12ویں تک آپ کو ہر ماہ
1000 रुपये का वजीफ़ा मिलेगा। यानी 12वीं तक पहुँचते पहुँचते जो आपको तकरीबन जो 48,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से वजीफ़ा मिलेगा पे। इसी लेवल का दूसरा इम्तिहान जब आप 8वीं पास करने इम्तिहान देंगे, जब आप दर्जा 10 में पहुँचेंगे तो एक और इम्तिहान है जिसको आपको क्वालिफाई करना है। ये भी एक तरह से मुकाबला जाती इम्तिहान है और इसकी इब्तिदा, इसकी शुरुआत यहीं से हो सकती है पे। ये इम्तिहान जो है 2 लेवल पे होता है। एक स्टेट लेवल पे, पहली बार तो एग्ज़ाम होगा वो स्टेट लेवल पे होगा और दूसरी बार जो है पूरे नेशनल लेवल पे होगा। अगर इस दोनों लेवल को आप कामयाब कर लेते हैं, अगर आप दोनों लेवल पे कामयाब कर लेते हैं तो आपको 12वीं तक जो है 1,250 रुपये यानी तकरीबन 1,250 रुपये आपको गवर्नमेंट की तरफ से, और कौन सी गवर्नमेंट, मरकज़ी गवर्नमेंट की तरफ से आपको वजीफ़ा या स्कॉलरशिप मिलेगी। और जब तक आप पढ़ाई करेंगे, आप जो बनना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, जो भी आपने टारगेट बनाया, जिस गोल का आपने सेट किया है, उस गोल को सेटिंग होने तक, पूरा हासिल करने तक गवर्नमेंट के कुछ नॉर्म्स हैं। अगर वो नॉर्म्स पूरा करते हो तो उसका खर्चा जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और आप जो है लाइफ टाइम तक, यानी ज़िंदगी भर आप जो गवर्नमेंट में क्या रहेंगे, स्कॉलर कराएंगे। और एक मुस्लिम तलबा का स्कॉलर कहलाता है तो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात रहेगी। तो आप लोग कहलाएंगे ना स्कॉलर बच्चे, और आप लोग स्कॉलर है ही है। और ख़ासकर जो मुसलमान तो ज़हीन होता ही है, लेकिन मैं समझता हूँ जो मदरसे के बच्चे होते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कितनी चीज़ हिफ्ज़ कर लेते हैं। पूरा कुरान शरीफ क्या करते हैं, वो हिफ्ज़ कर लेते हैं। और हिफ्ज़ करना भी कोई मामूली बात नहीं है। एक ज़कीम किताब, ये जब हमारे पास ज़हन होगा जब हम उसको हिफ्ज़ कर सकते हैं। तो ये 2 इम्तहानात जो है मरकज़ी हुकूमत के इम्तहान यहाँ पे। नेक्स्ट, इस इम्तिहान के लिए जो सिलेबस है आपको, अच्छा ये जहाँ पे जो सिलेबस लिखा है ये न सिर्फ आपको NTSC NMS के बल्कि आगे भी जितने भी इम्तिहान आते हैं यही आपकी बुनियाद बनेंगे। आप जो इम्तिहान देंगे UPSC का, तो यही जो है जो सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, कौन कौन सा है, यही किताब आप पढ़ते रहेंगे। जो CBSE बोर्ड है, अगर आप किताब पढ़ते रहेंगे तो हमारे हिंदुस्तान जो सबसे बड़ा इम्तिहान है जिसका जिक्र किया गया है, ये आपको वहाँ पे भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे यहाँ पे। उसके अलावा जो ज़हनी आजमाइश है या जो करंट अफेयर्स है, रोज़ाना क्या हो रहा है, और रोज़ाना की खबर के लिए आपको अखबार है, TV है या दूसरे जगह आपको उससे बिल्कुल अपडेट रहना पड़ेगा यहाँ पे। ये ऐसे तलबा या तालिबात के लिए जो दर्जा अष्टम में है, नहुम में और दहुम में है। ये इम्तिहान भी पूरे नेशनल लेवल का है और ये इम्तिहान जो कंडक्ट करता है जमात इस्लामी की एक विंग है, वो इस इम्तिहान को कंडक्ट करती है। इस इम्तिहान की ख़ास बात ये है कि पूरे नेशनल लेवल पे अगर आप फर्स्ट क्लास आते हैं तो जो पहला प्राइज़ है वो तकरीबन आपको जो है कितना लिखा है, 10,000 रुपया। यानी आप लोग अगर पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग दर्जे में 1 नंबर पे आते हैं तो आपको कितना वजीफ़ा मिलेगा, 10,000। ये एक टाइम रहेगा। और जो दूसरे नंबर पे है 7,000 और तीसरे नंबर पे, तो लेना चाहते हैं आप लोग, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगी। इसके अलावा अव्वल दुआम सुअम इनाम के अलावा ये लोग क्या करते हैं, जो 4th रैंक है उनको जो 1,500 रुपये थे, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से 100 बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, उनको 1,000 रुपये का वजीफ़ा देते हैं। जो 4थे नंबर उनको 1,500 है, उसके अलावा 100 बच्चे, यानी तो 4 हो गए। अब कितने बचे, जो 96 बच्चे हैं उनको जो है वो 1,000 रुपया वजीफ़ा जो नेशनल मुस्लिम टैलेंट सर्च है, जमात इस्लामी का अदारा है, ये स्कॉलरशिप फराहम करता है। ये स्कॉलरशिप बहुत आम हो गई है, प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मेट्रिक स्कॉलरशिप, बेगम हजरत महल, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए, तो उसका तस्करी नहीं करूँगा। प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप ये दर्जा अव्वल से लेकर दर्जा दहुम तक की है और इसका फॉर्म आप कहीं भी किसी भी साइबर से भी भर सकते हैं पे। इस तरह से जो प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप है उसमें स्कॉलरशिप थोड़ा कम आती है, तकरीबन पहली से लेकर 4वीं तक के 1,000 रुपया है और उसके बाद 5वीं से लेकर 7वीं तक 4,000 रुपया और 8वीं से लेकर दहुम तक जो है 5,000 के लगभग वजीफ़ा आता पे।
اور جو پوسٹ میٹرک ہے وہ جو آپ کی جو کالج کی فیس ہوگی 11ویں 12ویں اس کے بعد 13ویں 14ویں 15ویں تو کالج کی فیس کے حساب سے وہ جو ہے اسکالرشپ جو ہے آپ کو ملتا ہے۔ نیکسٹ، اگر آپ لوگ مستقبل میں اچھے بہترین انجینئر بننا چاہتے ہیں اور ہمارا ہندوستان جو سب سے بہترین ادارہ ہے IIT، اگر آپ IIT کے ذریعے اس ادارے میں جس ہے جامعہ ملیہ میں ایڈمیشن میں فخر کی بات ہوتی ہے تو IIT اس میں بھی ایک بہت سخت مقابلہ جاتی امتحان ہوتا ہے، انٹرنس امتحان ہوتا ہے، اس میں کامیاب ہونے کے بعد آپ کو یہاں پہ داخلہ ملے گا۔ تو یہ IIT کی جو اسکالرشپ مل جاتی ہے یہاں پہ، یہ اس کا پورا ایڈریس ہے، موبائل نمبر ہے، اس سے آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ MSW کرنا چاہتے ہیں، MA کرنا چاہتے ہیں، وکیل بننا چاہتے ہیں یا دیگر کورس کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ جماعت اسلامی ایسے لوگوں کو اڈاپٹ کرتی ہے، اور اگر ان کی جو مالی دشواری پیش آتی ہے، میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ لوگ ذہین ہیں اور الحمدللہ ہم لوگ ذہین ہیں تو آپ یہ مت سوچنا کہ ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ پہ بہت سے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کو وہاں تک پہنچنا ہے، انشاءاللہ آپ کی بھرپور، اور وہ ایسے مت کہ ہمارے لیے کوئی ہوا ہے، یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی ذہانت کو دیکھ کے، آپ کی صلاحیت کو دیکھ کے، آپ کے ٹیلنٹ کو دیکھ کے وہ آپ کو اسکالرشپ دے رہے ہیں۔ اور اسکالرشپ ملنا بھی ہر کسی کو اسکالرشپ نہیں ملتی ہے، جو لوگ ذہین ہوتے ہیں، جو اپنا الگ مقام بناتے ہیں، جو تھوڑا ہٹ کے چلتے ہیں، ان کو ہی اسکالرشپ ملتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی تھوڑا ہٹ کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ بھی اسکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ، یہ لیڈیز کے لیے اوکے نا۔ اب بہت سارے دستاویزات ہیں، ڈاکیومنٹس ہیں، کاغذات ہیں جو آپ کو اسکالرشپ پہ بھی لگیں گے، اور آپ آگے پڑھائی کرنا چاہتے ہیں، آپ میڈیکل میں جانا چاہتے ہیں، انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں یا دیگر الگ شعبے میں چاہتے ہیں، تو یہ جو آپ کے سامنے جو لسٹ بنی ہے، یہ دستاویزات، یہ کاغذات آپ کو ابھی سے تیار رکھنا پہ، تاکہ جب آئندہ آن دا اسپاٹ آپ کو تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جتنی بھی لسٹ بہت اہم دستاویزات ہیں، اس کی آپ کو ابھی سے تیاری کرنا ہے تاکہ آگے آپ کو پریشانی نہ ہو۔ تو اس میں جو سب سے پہلے آپ کا برتھ سرٹیفکیٹ، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے، وہاں سے آپ کو یہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ہندوستان میں الگ الگ کیٹیگری کی گئی، یہاں پہ الگ الگ ذات ہے، جماعت ہے، الگ مسلمانوں میں سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہے، لیکن حکومت کی اور ہماری کچھ مجبوری ہے جو الگ الگ کاسٹ میں بانٹا گیا ہے۔ تو جو OBC ہے، اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں تو آپ کو اپنا OBC تیار رکھنا ہے۔ OBC کے بعد آپ کو نان کریمنل ہے، اور جو بچے OBC زمرے میں آتے ہیں، خاص طور سے میڈیکل، انجینئرنگ، یا جب آپ کو جاب حاصل کرنا ہے یا آپ الیکشن لینا چاہتے ہیں تو اس وقت تو آپ کو اگر اس زمرے میں آتے ہیں تو آپ کے لیے ویلیڈیٹی سرٹیفکیٹ بہت اہم کردار ادا کرے گی، تو اس کے لیے ابھی سے تیاری کیجیے۔ اس کے بعد آپ کس علاقے میں رہتے ہیں، جہاں بھی آپ UP میں ہے، مہاراشٹر میں ہے یا بلیریا گنج میں ہے، جس علاقے میں رہتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپنی رہائش کا ثبوت دینا پڑے گا، تو اس کے لیے جو بہت اہم کردار ادا کرتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈومیسائل۔ تو ایسے بچے جن کی عمر 18 سال ہے ان کے لیے ڈومیسائل کمپلسری ہے، اگر ان کی عمر کم ہے تو پہلے ان کے والد کا ڈومیسائل بنانا ہوگا۔ اس کے بعد انکم سرٹیفکیٹ، جب آپ کسی ادارے میں ایڈمیشن لیں گے تو وہاں پہ آپ کی سالانہ انکم کیا ہے، یہ بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے، اور یہ سب ڈاکیومنٹ جو آپ کے اپنے تحصیلدار ہیں وہاں سے یہ سب ڈاکیومنٹس آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اسکالرشپ اور دستاویزات یہ آپ کو ابھی سے تیار کر لینا یہاں پہ، تاکہ آگے آپ کو کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بس اتنا کہا کہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ میں معزز مہمانوں کا بےحد مشکور ہوں، انہوں نے کافی قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ہم اپنا مستقبل کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے کیا کیا مواقع ہیں، ان مواقع میں جو مشکلات ہیں ان مشکلات کا اضافہ کیسے کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے تعلق سے آپ کے سامنے باتیں آئیں۔ امید ہے